شام سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ، ایک دشمن نیوٹرلائز، اسرائیل کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اس وقت خطے میں امن کی صورتحال پیدا ہوگی یا پھر یہ ایک نئی جنگ کا، ایک نئے دور کا اور خطے میں ایک نئی کشیدگی کا آغاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے، بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو صرف بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ خطے میں ایک نئے تنازع، ایک نئی افراتفری کا آغاز ہے، جس کا ابھی ترکیہ سے آغاز ہوگا اور اس کے بعد اس کا اختتام ایران، افغانستان اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر ہوگا۔ ان تمام تر دعووں اور باتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے شام کا، اسرائیل کا اور مشرق وسطیٰ کا، آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میں جواد یوسف ہوں۔ ناظرین، بہت سے مبصرین اور تجزیہ کار اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے اندر یہ جو صورتحال تھی، یہ سب کچھ جو ہوا، یہ نہ تو بشار الاسد کے اتحادیوں کی وجہ سے ہوا، نہ ان کے مخالف اپوزیشن گروپس کی طاقت کی وجہ سے ہوا، بلکہ یہ ترکیہ اور روس کا جو معاہدہ ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ کی چھتری کے نیچے، اس میں قیمت جو پیوٹن نے لگائی تھی، اس کی قیمت ادا کرنا پڑی بشار الاسد کی حکومت کو، اور اس وجہ سے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تنازع ہے جو کہ مختلف دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سی سپر پاورز انکلوڈڈ ہیں، اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جغرافیائی، اسٹریٹجک اور علاقائی اور توانائی مفادات کی اگر بات کی جائے تو اس وجہ سے بہت سے ممالک اس میں، جس طریقے سے امریکہ کی بات کی جائے، روس کی بات کی جائے، چین کی بات کی جائے، اسرائیل کی بات کی جائے، ترکیہ کی بات کی جائے، جارڈن کی بات کی جائے، اور بہت سے مختلف ممالک اس وقت مشرق وسطیٰ کے اس تنازع میں شریک ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے تو اس کا گہرا تعلق، ناظرین، شام کے اندر جو بھی اس وقت منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا، اس منظرنامے کا اہم تعلق و گہرا تعلق لبنان سے اور غزہ سے ہے۔ لبنان اور غزہ کے اندر جو اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، اصل میں اس سپلائی چین کو کاٹنا تھا، اس رابطے کو منقطع کرنا تھا، اور اسرائیل کی خواہش پر باغی متحرک ہوئے اور ان کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ترکیہ کی مدد سے، اسرائیل کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب لوگ اس کو ایک نئی صبح قرار دے رہے ہیں، ایک نئی نوید صبح قرار دے رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ایک نئے تنازع کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے۔ وہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے والے لوگ، اپوزیشن فورسز، جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ظالم حکمران کو، ظالم حکومت کو ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا اس حکومت کا، کیا وہ اپوزیشن فورسز مظالم کریں گی شامیوں کا، اور شامی لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ مظالم سے بچ سکیں گے یا پھر نہیں؟ کیونکہ اگر بات کی جائے اس تنظیم کی، اس تحریک کی، اس اپوزیشن فورس کی، ہیئت تحریر الشام کی، ان کے ماضی کی بات کی جائے تو ان کا ماضی خون ریزی سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ شام میں موجود ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ جن کا مستقبل اور جن کا مستقبل کے دعوے جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو امن پسند ہیں، ہم امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ماضی کچھ اور کہہ رہا ہے اور ان کے دعوے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے کیے گئے دعووں پر عمل نہ کر سکے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم بھی خون سے لت پت ہو جائیں گے؟ کیا یہاں پر بھی وہی خون ریزی ہوگی؟ اقلیتیں سوال اٹھا رہی ہیں اس وقت، مسلم کے بجائے اس وقت وہاں پر جو مائنورٹیز موجود ہیں، کرسچن آرتھوڈاکس موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش اور القاعدہ سے منسلک تنظیم جو ہے ہمارے سر دھڑ سے الگ کر دیتی تھی، ہمیں ذبح کر دیا جاتا تھا، تو ہمارے پاس کیا شورٹی ہے کہ یہ مستقبل میں ہمارے ساتھ اچھا رویہ کریں گے، مستقبل میں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ لہٰذا بہت سے سوالات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں اس نئی حکومت کے اوپر، اس نئی اپوزیشن فورس کے اوپر، جو کہ شام کی سرزمین پر موجود ہے اور پورے شام پر انہوں نے تقریباً ٹیک اوور کر لیا ہے، جہاں پر مختلف لوگ اسے ایک نئی صبح قرار دے رہے ہیں، ایک روایتی جمہوریت قرار دے رہے ہیں، مضبوط جمہوریت قرار دے رہے ہیں، تو دوسری جانب منصور جعفر جیسے تجزیہ کار اس کو بارودی جمہوریت قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، بارودی جمہوریت جو کہ کیوس ہے، جو کہ ڈسٹرکشن ہے، اور مغربی میڈیا کی اگر بات کی جائے، اگر مغرب کے پرسپیکٹو کی بات کی جائے تو وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوس نہیں ہے، یہ ڈسٹرکشن نہیں ہے، یہ کنسٹرکٹیو کیوس ہے،
یہ جو ڈسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ کیوس دیکھ رہے ہیں, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. لہٰذا اس جتنا بھی نقصان ہے اس کے اوپر آپ فوکس نہ کریں, بلکہ اس کی وجہ سے جو کنسٹرکٹیو مستقبل میں ہم ایک امید دیکھ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکٹ ہوگی, ایک مستقبل کے اندر ہم ایک اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں, جو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا مستقبل اصل میں وہ دیکھ رہے ہیں. کہنے کو تو یہی کہہ رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ سے, لیکن وہ سٹیٹمنٹس میں ڈائریکٹلی کبھی بھی تنقید نہیں کرتے, ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں کرتے, بلکہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں اور بہت ڈھکے چھپے الفاظوں میں اپنے بیانات سے, اپنی سٹیٹمنٹ سے اپنے پلانز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ آخر اس تمام تر بیانات کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے. تو یہ جو وہ کنسٹرکٹیو کیوس کی بات کر رہے ہیں, یہ شروع ہوگا ترکیہ سے. یہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب تھا جو کہ بہت قریب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ پھر آگے شام پر تو اس وقت کنٹرول دے دیا گیا ہے مختلف اپوزیشن فورسز کو, اور اسرائیل بھی وہاں پر موجود ہے. اب اگلا حملہ ایران پر ہوگا. یہ وہی بارودی جمہوریت ہے ناظرین جو کہ شروع ہوئی عراق سے, جس کا نقصان پہنچا عراق کو, لیبیا کو, یمن کو, اور ان سب کا مستقبل آپ کے سامنے ہے. بارودی جمہوریت شام میں بھی موجود ہے, جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے, خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں کہ وہ جو ظالم ایک جابر ایک عامر تھا اس سے ہماری جان چھوٹی. لیکن جتنا لوگ اس وقت خوش ہیں, کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کی خوشی واقعی میں دیدنی ہے. یہ لوگ ڈر کی وجہ سے خوش ہیں, یہ لوگ خوف کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے خوش ہیں اس وقت, کیونکہ اگر یہ خوش نہ ہوئے, انہوں نے ان اپوزیشن فورسز کی خوشی میں شرکت نہ کی, تو ان کو بشار الاسد کا حمایتی سمجھا جائے گا اور پھر ان کا بھی انجام بہت برا ہوگا. یہ وہ بارودی جمہوریت ہے جو کہ ملک میں نافذ کر دی گئی ہے, اور اس کا انجام صرف خانہ جنگی ہوتا ہے, اس کا انجام صرف کیوس اور ڈسٹرکشن ہوتا ہے. یہ وہ خانہ جنگیاں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل آج شام کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے. یہ وہ بارودی جمہوریت ہے کہ جس کی وجہ سے انتہائی اہم علاقوں پر, اسٹریٹجک علاقوں پر, اور ان علاقوں پر جن پر کنٹرول ہونا چاہیے تھا شام کا, جو کہ بفر علاقے تھے, انتہائی اہمیت کے حامل علاقے تھے, ان پر ٹیک اوور کر لیا گیا اسرائیل کی جانب سے. اور اگر مستقبل میں اسرائیل یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ان علاقوں پر حق رکھتے ہیں, یہ پرومس لینڈ ہے ہمارا, اور مغرب ان کی حمایت کا اعلان کر دیتا ہے, تو پھر پوری دنیا میں کون ہے جو ان کے خلاف آئے گا. کیونکہ ایران اس وقت اپنے دفاع کو, اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکتا ہے. وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ لبنان کو اس وقت سپورٹ کر سکے مکمل طور پر, حماس کو سپورٹ کر سکے مکمل طور پر, یمن کو سپورٹ کر سکے مکمل طور پر. اگر وہ یمن کو سپورٹ کرتا ہے, لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے, غزہ میں حماس کو سپورٹ کرتا ہے, تو پھر اپنا وہ دفاع کیسے کرے گا, اپنے دفاع کو یقینی کیسے بنائے گا. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر اسرائیل صہیونی حکومت فورسز وہ تو بہت قریب جا چکی ہے ایران کے, ان کو اپنا دفاع بنانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا ان کے لیے. لہٰذا صورتحال اس وقت بہت کشیدہ ہے. مغرب کی حمایت حاصل ہے اسرائیل کو, جن کی خواہش پر یہ سب ڈرامہ رچایا گیا. مسلمان اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ پھر رہے ہیں, لیکن وہ لانگ ٹرم پلاننگ سے اس وقت بے خبر ہیں. مقاصد اس وقت اسرائیل کے, وہ گریٹر اسرائیل کے بالکل سامنے ہے, واضح ہے, لیکن ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. لوگ کچھ نہیں کہہ رہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کی ایک عامر سے جان چھوٹی. جو مرضی ہو جائے, جیسا مرضی ڈکٹیٹر تھا بشار الاسد, جیسا مرضی عامر حکمران تھا, لیکن اس بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ حزب اللہ کی مدد کرنے کے لیے, حماس کی مدد کرنے کے لیے, اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بشار الاسد شام ڈٹ کر کھڑے تھے, سپورٹ کر رہے تھے, اسرائیلی جارحیت کا, صہیونی حکومت کا مقابلہ کر رہے تھے. لیکن اب وہ حکومت ختم ہو چکی ہے. اب کیا یہ حکومت, عبوری حکومت, ساتھ دے گی یا پھر نہیں دے گی؟ ہنری کیسنجر کے ان الفاظ سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے, اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مصر کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں, اور شام کے بغیر امن اس دنیا میں ممکن نہیں عرب ممالک کے لیے. مصر تو پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ان کا پرسپیکٹو
जॉर्डन के साथ, और जॉर्डन इसराइल की हिमायत उस तरीके से ऐलान तो नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी हद तक वो इसराइल के साथ मौजूद है। उनकी एक्शंस इस चीज को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से जब हमला होता है तो बहुत से मिसाइल्स और रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने में जॉर्डन मदद करता है इसराइल की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।